آیت شرمندہ سی ہوتی، مقابل کے سینے پر بازو لگائے، ہاتھ اس کے کندھوں پر ٹکا گئے۔ میں نے کون سا تمہیں قریب آنے سے روکا ہے؟ آیت کی سانسیں تیز رفتار پکڑ چکی تھی، لرزتے دل سے کامتے ہونٹوں سے مشکل سے برہان کو جھکی نظر سے بولی۔ وہ اس کے ایسے پورے حق دینے پر ہلکے سے مسکرایا۔ وہ جانتا تھا وہ کوشش کر رہی ہے ماضی کا وقت بھول نئی زندگی شروع کرنے کے لیے۔ آیت، مجھے کچھ پوچھنا ہے، کیا جواب دو گی؟ برہان اس کو ویسے ہزار میں جکڑے محبت سے ماتھے پر لب لگاتے گمبھیر باری ہوتی آواز میں پوچھ کیا پوچھو۔ اس کی باہوں میں جیسے سکون محسوس کر رہی تھی۔ جب میں پہلے گھر آیا تھا تب تم فون پر سہان سے بات کر رہی تھی، 8 سال پہلے اس رات وہ کون شخص تھا؟ داتا بخش کیا جانتا ہے؟ برہان جانتا تھا وہ یہ سوال کر کے اس کو تکلیف دے گا۔ وہ کرام سے فون پر بات کر آیا تھا، انہوں نے بھی داتا بخش کی کہی باتیں برہان کے آغوش اتاری تھی۔ آیت، جو پہلے بہت خوشی سے اس کی باہوں میں سکون محسوس کر رہی تھی، اس کے اچانک سے ایسے ماضی کی کتاب پر سوال کرنے پر کالی سیاہ آنکھوں کی بار اٹھاتے مقابل کی نیلی آنکھوں میں جھانکا۔ دونوں کی نظریں ملی تھی، وہ بھی درد میں تھا تو آیت کی آنکھیں بھی پانی کی چمک سے بڑھی۔ چھوڑو مجھے، وہ ایک بھی سیکنڈ ضائع کیے بنا اس کے حصار کو توڑنے کی کوشش کرنے میں لگی۔ مجھے میرے سوال کا جواب چاہیے۔ وہ اپنی گرفت مزید سخت کر کے، میرے پاس کسی سوال کا جواب نہیں، میں کچھ نہیں جانتی۔ وہ بین پانی کی مچھلی کی طرح پھڑ پھڑائی آیت۔ وہ بھی اسپاٹ ہوا تھا جبکہ ساتھ ہی سختی سے اس کا نام پکارتے اس کو خود کو دینے پر اکسا آیا۔ کیوں تم سمجھ نہیں رہے ہو؟ مجھے جاننا ہے۔ تم سمجھ کیوں نہیں رہی؟ مجھے جاننا ہے اس رات وہاں کیا کیا ہوا تھا۔ جانتا ہوں میں تکلیف دے رہا ہوں، مگر مجھے اس جانور کا نام جاننا ہے۔ کیا تم اس انسان کو جانتی ہو؟ برہان کی آنکھیں سرخ لال ہوئی تھی۔ آیت کو اس کی نیلی سرخ پڑی آنکھوں سے خوف آیا۔ میں کسی کو نہیں جانتی، چھوڑو مجھے، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ آیت، جس کا سانس اٹکنا شروع ہوا تھا، برہان کی گرفت کو توڑنے کی کوشش کرتے وہ گھبرائی بولی۔ تبھی مقابل نے اپنی گرفت کی سختی کم کرتے اس کو حصار سے آزاد کیا۔ وہ تیزی سے کھڑکی کی طرف منہ کرتے کھڑی ہوئی، جبکہ ساتھ اپنے دوپٹہ گلے سے نکال برہان کے ٹاول پر پھینکا۔ ریلیکس۔ برہان اس کی حالت دیکھ محبت سے کندھوں پہ ہاتھ رکھ گیا۔ برہان، تم کیوں ماضی کو واپس سے شروع کر رہے ہو؟ آیت، جو پوری طرح گھبرا اٹھی تھی، مقابل کے ہاتھوں کو کندھوں سے جھٹکتے چیخی، جبکہ ساتھ ہی وہ چلتی بیڈ پر جاتے بیٹھی۔ ہاؤ ڈیئر یو! ابھی آیت جاتے بیڈ پر بیٹھی تھی کہ وہ اس کو بازو سے جکڑتے داڑا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ویسے مجھ سے فاصلے بنانے کی؟ وہ تو آگ بگولا ہوتا چیخا کہ آیت نے اس کا ہاتھ کیسے جھٹکا۔ برہان، مجھے درد ہو رہا ہے۔ آیت اس کی سختی پر درد سے کڑا اٹھی۔ جو درد تم مجھے دے رہی ہو اس پر روشنی ڈالنا پسند کرو گی؟ وہ ماتھے پر بل ڈالتے چباتے بولا تو آیت کی کالی سیاہ آنکھوں سے آنسو گرنے شروع ہوئے۔ وہ بے دردی سے آیت کو چھوڑ گیا تو آیت بیڈ پر گرنے والے انداز میں گری۔ آئی ایم سوری، وہ خود کی بازو کو دیکھتے سو سو کرتے بولی تھی۔ وہ جانتی اس کو ایسے خود سے دور کرنے پر غصہ آتا ہے۔ وہ بے دھیانی میں یہ کر گئی تھی۔ آیت، وہ محبت سے اس کے قدموں میں بیٹھا جبکہ بہت چاہت سے اس کے ہاتھوں کو اپنے گرم ہاتھوں میں دبائے۔ آیت، میں تھک چکا ہوں، ماضی کی یادیں سب کچھ تمہارے ذہن سے نکال دینا چاہتا ہوں۔ ہر طرف سے زندگی مشکلوں میں گھیر رہی ہے۔ جانتا ہوں تم ماضی کو یاد کرنا نہیں چاہتی، لیکن میں اس رات کے بارے میں سننا چاہتا ہوں۔ چاہتا ہوں کہ جو تم سب سے چھپا رہی ہو مجھے پتہ ہو۔ کیا میرا یہ حق نہیں بنتا؟ وہ اس کو سمجھا رہا تھا اور ساتھ میں اس کی آنکھوں کو صاف کرنا شروع ہوا۔ میں کچھ نہیں بتا سکتی کیوں تم مجھے اذیت دے رہے ہو۔ آخر تم سب لوگ مجھے میرے ماضی کو یاد کروانے پر کیوں ایسا کیا ہے جو تم ایسے چھپا رہی ہو؟ اس سے پہلے آیت مزید آگے کچھ بولتی وہ ایک بار پھر سے اس کے حصار میں جگڑی۔ وہ اس کی نازک سی کمر پر ہاتھوں سے دبوچ گیا۔ آیت کی درد سے آنکھیں بڑی تھی۔ آیت، تم میری ہو، تم پر صرف میرا ہی حق نہیں ہے، تم میرے عشق کا جنون ہو۔ میں جانتا ہوں مجھے تمہارے بارے میں سب کچھ پتہ ہو، چھوٹی سی چھوٹی بات بھی میرے علم میں ہونی چاہیے۔ وہ جنونی سا اس کو ساکت کر رہا تھا۔ وہ درد میں تھی، اس کے جگرنے پر وہ تکلیف محسوس کر رہی تھی۔ لاہور، تمہاری ہمت کیسے یہاں آنے کی؟ انار، جو پریشے کو بے ہوشی کی حالت میں دیکھ روم میں نکلی تھی، سامنے ہی زر کو آتے دیکھ اس کی طرف لگی۔ جمال، جو ایک طرف چیئر پر براجمان تھا، تیزی سے اٹھتے کھڑا ہوا۔ حیا بھی قریب آئی تھی۔ عالیہ نے نہ سمجھی سے انار کو تو پھر حیا کو دیکھا۔ دیکھیے
آپ ایسے ہی ناپاک کیوں ہیں؟ میں پریچے ایک لفظ بھی میری بہن کے بارے میں نہ بولنا، میں تمہاری زبان سے اپنی بہن کا نام بھی سننا نہیں چاہتی۔ جا کر اپنے باپ سلطان شاہ سے کہہ دینا اگر میرے باپا کو کچھ ہوا تو میں اس کی زندگی چھین لوں گی۔ اپنی زبان کو لگام ڈالو۔ زر جو ضبط کیے ہوئے تھے اپنے باپ کا نام سن اس کے ہاتھ جو گربان پر تھے جھٹک گیا، برا لگا۔ تیرے باپ کو کچھ بولا تو آگ لگ گئی، اور جو تیرے باپ نے میرے باپ کے ساتھ کیا ایک بار سوچو ہمیں کیسا لگا ہوگا۔ داتا بخش کی بیٹی ہوں، نہ کبھی میرا باپ کسی کے سامنے جھکا تھا اور نہ ہی اس کی بیٹیاں جھکیں گی۔ بول اپنے باپ کو کہ بہت جلد میں اپنے باپ کو ڈھونڈ لوں گی۔ انارس کو انگلی اٹھاتے بولی تو داتا بخش نام سن زر کے ساتھ ساتھ جمال بھی حیران ہوا۔ مجھے جلد سے جلد میر پور کے لیے نکلنا ہوگا۔ جمال کو یاد آیا تھا کہ وہ فیصل شاہ کے آدمیوں کو لاہور سے کسی کو لے جاتے دیکھ چکا تھا۔ اس کو یقین آیا تھا کہ ضرور وہ داتا بخش ہی ہوگا۔ زر بھی ہسپتال سے نکلا۔ میر پور پڑی دور سے اس کو فیصل شاہ اور اسما بیگم کی تصویر دیکھتے دیکھ قریب ہی بیٹھا ہوں نسرسی سہان کو دیکھتے ساتھ ہی البم بند کیا کیا سوچا جا رہا تھا۔ وہ گلاس اس کے ہاتھ میں دیتے ساتھ ہی پوچھ گیا کچھ نہیں، بس تھوڑی سی الجھی ہوئی تھی کہ تم سے یہ بات شیئر کروں تو تمہارا ری ایکشن کیا ہوگا۔ وہ دودھ کو پیتے ساتھ ہی جواب دے گی سہان چونکا کس بارے میں بات کر رہی ہو؟ سہان نے الجھے انداز میں پوچھا شام ٹائم تم آج سے 8 سال پرانی کس بات کا پوچھ رہے تھے؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں اس رات کے بارے میں کچھ نہیں جانتی ہوں؟ جو گلاس خالی کر چکی تھی اس کو جھکتے ٹیبل پر رکھتے سہان کو شاک کیا۔ وہ براؤن آنکھیں حیرانگی سے بڑی کر چکا تھا۔ میں اس رات کا ایک ایسا حصہ ہوں جس کو کسی نے اس رات نہیں دیکھا، مگر ہاں اس رات جو کچھ بھی شاہ ہاؤس میں ہوا وہ سب اپنی آنکھوں سے ضرور دیکھتے ان میں قید کیا، مگر وہ کرب سے کہتے ساتھ ہی درد سے آنکھیں بھیج گئی۔ کیا دیکھا؟ وہ پوری طرح گھبرایا جبکہ اپنی حیرانگی چھپانے کے لیے ماتھے پر چاند لائن شکن کی ڈالی جانتی ہوں۔ بچپن میں آیت کے ساتھ کیا ہوا؟ جیسے ہی انہوں نے یہ کہا سہان بیٹھے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بتاؤ کیا میں کچھ غلط کہہ رہا ہوں؟ جانتی ہوں جب سہان تم سے سوال کر رہا تھا میرے بدن میں آگ کی چنگاریاں بڑک رہی تھی۔ وہ کیوں تم سے سوال کرتا ہے؟ میں برداشت نہیں کر سکتا، میں تمہارا ہمراز بننا چاہتا۔ وہ نیلی آنکھوں میں لال سرخی مائل لیے گویا ہوا تو آیت کو اوپر کا سانس اوپر نیچے کا نیچا ہٹکا۔ وہ برہان کا جب بھی کوئی نیا جنونی روپ دیکھتی ایسے ہی ہو جاتی۔ برہان مجھے خوف آ رہا ہے۔ آیت نے درد سے آنکھیں بند کرتے مشکل سے یہ چند الفاظ ادا کیے۔ وہ ایک دم سے اس کو آزاد کر گیا جبکہ تنزیہ ہنستے کھڑکی کی طرف گیا۔ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ وہ خود کے بالوں کو نوچتے دارا تو آیت نے ڈرتے منہ پر ہاتھ کا میں اذیت میں مبتلا ہو رہا ہوں۔ یا تو میں حد سے زیادہ تمہارے لیے جنونی ہوں یا پھر تم مجھے کبھی خود سے قریب ہونے نہیں دو گی۔ وہ آیت کی طرف دیکھتے غور سے گویا ہوا تو آیت کی جیل سی بڑی آنکھیں اس کا درد دیکھ برسی۔ آیت مجھے ان اذیتوں سے آزاد کرو، کیوں تم مجھ پہ رحم نہیں کھاتی؟ وہ درد سے چیخا تھا، ساتھ ہی زور سے ہاتھ دیوار میں رسید کرتا کھڑکی پر دڑ گیا۔ آیت جو بیڈ پر بیٹھ چکی تھی ڈرتے خود کے آنسو صاف کرتے نیچے اتری۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتے مقابل کے پیچھے آتے کھڑی ہوئی۔ کالی سے آنکھیں رونے کی وجہ سے سرخ پڑ چکی تھی۔ وہ ننگے پاؤں اس کے پیچھے کھڑی ہوتی ٹھنڈے پڑتے ہاتھوں کو اس کے گرد سے گزارتے پیچھے سے اس کے گرد حصار بنا گئی، یوں کہ وہ کھڑکی پر ہاتھ کے غصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا اور وہ اس کے پیچھے ساتھ لگتے مقابل کے سینے پر دونوں ہاتھوں کو آپس میں باندھتے حصار بنا گئی۔ زیادہ غصہ مت کرو، میں جانتی ہوں تم مجھے بہت چاہتے ہو، تمہاری چاہت ہی آج مجھے جہاں تمہارے قریب کیے ہوئے ہے۔ برہان میں نہیں جانتی کہ کسی بھی اذیت سے گزرو، تمہیں دیکھ کر دل ہنسنے کو کرتا ہے۔ تمہارے ساتھ زندگی کے خوبصورت پلوں کو جینا چاہتی تھی، زندگی میں سبھی خوشیاں تمہارے سنگ محسوس کرنا چاہتی تھی۔ اگر تمہیں خوشی اسی میں ملتی ہے کہ تم میرے ہمراز بنتے سب درد خود کی جولی میں ڈال لینا چاہتے ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وعدہ کرتی ہوں آج کے بعد چھوٹی سے چھوٹی بات بھی تم سے شیئر کروں گی۔ وہ بھیگی پلکوں سے گرتے شبنم کی بوندوں سے مقابل کے دل میں لگی آگ پر مرہم رکھ گئی۔ برہان جو غصے کی لہر میں تڑپ رہا تھا اس کے ایسے بولنے پر سب کچھ بھول خود کے ساتھ نارمل کر گیا۔ میں جانتی تھی داتا بخش کہاں ہے، داتا بخش نے مراد چاچو کو مارا ہے یا نہیں، میں یہ سب کچھ تو نہیں جانتی، مگر ہاں
اتنا کہہ سکتی ہوں کہ وہ انسان اچھا 8 سال پہلے اس رات جو کچھ بھی ہوا کسی نہ کسی طرح اسے سے دادا بخش بھی جڑ گیا۔ آیت مقابل کے ویسے ساتھ لگے بولنا شروع ہوئی۔ برہان خاموشی سے بہت غور سے اس کی باتیں سننا شروع ہوا۔ اس رات جب تم نے مجھے روم میں لاک کیا تب میں اس خوب سے بڑے روم میں بہت ڈری۔ میں نے کتنی دیر وہاں ڈور بجایا تھا لیکن کوئی نہیں آیا۔ میں تھک کر نیچے بیٹھ گئی تھی۔ ایک دم سے ڈور کھلا لیکن میں حیران ہوئی کیونکہ جو ڈور میں بجا رہی تھی وہ تو نہیں کھلا، لیکن اسی روم کا ایک اور ڈور تھا۔ یہ مجھے اس وقت پتہ چلا جب لان کے پچھلے حصے کوئی ڈور کھول اندر داخل ہوا۔ آیت جو کام تھی آواز میں بولتی اتنا بولتی اپنے ہاتھوں کی گرفت تھوڑی سی ٹائٹ کی جیسے وہ پھر سے ان منظروں میں خود کو اذیت پاتے محسوس کر ہی ہو۔ میں بہت خوش ہوں کہ کوئی مجھے نکالنے کے لیے آ گیا۔ آیت کی آنکھیں درد سے ساتھ ہی بہی مگر میں انجان تھی۔ وہ شخص میری طرف لپکا تو میں خوشی سے چہک اٹھی چونکہ آیت کی زبان چلتے چلتے رکی۔ برہان جو دوسری طرف بہت غور سے سن رہا تھا ماتھے پر بل پڑے وہ کیا کہنے جا رہی تھی۔ میں اس شخص کو جانتی تھی لیکن اس شخص میں ایک جانور رہتا یہ میں نہیں جانتی تھی۔ اس سے پہلے میں کچھ کہتی یا بولتی وہ مجھے ڈرانا شروع ہوا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جانتی ہوں اس پل آیت کی آواز بھاری ہو چکی تھی، رونے سے ہچکیاں بننا شروع ہو گئی۔ اس پل میں نے شدت سے چاہا تھا کہ تم واپس آ جاؤ، کہیں نہ کہیں دل میں امید تھی تم واپس آؤ گے۔ جیسے ہی آیت نے یہ کہا مقابل نے کرب سے نیلی آنکھیں بند کی، تبھی آنکھوں سے بنا روئے آنسو گرے تھے۔ لیکن اس پل تم نہیں آئے۔ آیت کے الفاظ سن مقابل نے مٹھیاں بھیجی۔ وہ شخص بے دردی سے میرے کپڑے آگے چاہ کر بھی آیت بول نہیں پائی تھی۔ اس کے رونے میں تیزی بڑھی تو برہان کا دل جیسے ڈوبنے کو ہوا۔ وہ بھی شاید اس پل آگے بالکل سن نہیں سکتا تھا۔ اس سے پہلے وہ شخص میرے ساتھ کچھ کرتا، کسی کی آہٹ سن وہ میرے منہ پر ہاتھ رکھتے خاموش کروا گیا۔ تبھی کسی نے وہ ڈور کھولا جس ڈور سے میں اندر آئی تھی۔ برہان سمجھ چکا تھا کہ اس پل وہی وہاں آیا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی کسی طرح آنے والے کو خود کا حال بیان کر سکوں مگر شاید وہ بہت جلدی میں تھا۔ وہ شخص دیکھنے کے لیے کہ جو روم کے باہر آیا تھا چلا گیا، مجھے چھوڑ اس ڈور سے باہر نکلا۔ تبھی میں نے کوشش کی کہ میں وہاں سے بھاگ نکلوں مگر افسوس میں چاہ کر بھی بھاگ نہیں پائی۔ روم میں اتنا اندھیرا ہو چکا تھا کہ مجھے ٹھیک سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں اندھیرے میں دیواروں پر ہاتھ مار رہی تھی کہ جس ڈور سے وہ شخص آیا تھا میں وہاں سے نکل جاؤں۔ اس سے پہلے میں مزید کوئی کوشش کرتی، وہ شخص ایک دم سے روم میں داخل ہوا۔ آیت نے اپنی گرفت مزید برہان کے سینے پر سخت کی۔ تبھی میں ڈر کر اپنی آواز بند کرتے وہاں پڑے سامان کے پیچھے ہوئی۔ مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا لیکن ہاں میں نے ایک اور بچی کی آواز سنی۔ اس کو شاید وہ تھپڑ مار رہا تھا، شاید اس کو لگ رہا تھا میں بھاگ گئی۔ وہ واپس مجھے سمجھ کسی کو پکڑ لے آیا۔ میں پوری طرح خوف میں تاری تھی، میرا سانس بند ہونے کو تھا۔ وہ بچی چیخ رہی تھی اور میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ برہان جس نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی آیت کے الفاظ سن نیلی لال ہوتی آنکھیں کھول گیا جبکہ ساتھ ہی اس کے ہاتھوں میں کھولتے اس کو خود کے سامنے کی اس کا چہرہ پورا بھیگا ہوا تھا، آنسو کے نشان گالوں پر پڑے ہوتے پلکیں ابھی بھی بھیگی مزید بوندوں میں شرابور ہونے کو تیار تھی۔ کوئی اور بچی برہان الجھا، اس کا مطلب برہان پل میں ہی سب کچھ سمجھا جبکہ آیت اس کے گلے لگتے زور سے اس کو بھینچ گئی۔ میرے ساتھ کچھ نہیں ہوا، میں بچ گئی تھی، آیت اس کے ساتھ لگتے دھیمے سے بولے تو برہان کے دل میں جیسے سکون اترا۔ وہ دل ہی میں اپنے رب کا شکر ادا کر گیا جبکہ ساتھ ہی اس کے گرد مضبوط حصار بنایا جیسے اس کو خود میں چھپانے کی کوشش کی ہو۔ میں بچ تو گئی لیکن آیت ویسے اس کے حصار میں کام تھی، آواز میں لرزی۔ میں چاہ کر بھی اس بچی کو بچا نہیں سکی۔ میں نے اس کالی رات میں جو اس کی چیخیں سنی وہ آج بھی میرے اندر خوف بڑھا دیتی ہیں۔ میں چاہ کر بھی اس کو بچا نہیں سکی۔ اس جانور میرے سامنے اس بچی کو نوچ ڈالا۔ میں ڈر خوف سے وہ رات آج بھی ذہن سے نکال نہیں سکتی۔ اس آدمی کا چھونا، آیت کی سانسیں جیسے رکنا شروع ہوئی تھی۔ کون تھا وہ؟ برہان آیت کو شانوں سے پکڑے خود کے سامنے کر گیا۔ جانتے ہو برہان وہ بچی کون تھی؟ آیت کی حالت پوری طرح خراب ہو چکی تھی۔ چاہے وہ اس رات فیصل شاہ کے نشانے سے بچ گئی لیکن وہ جو کچھ اپنی کم عمری میں دیکھی تھی وہ چاہ کر بھی کبھی بھی ذہن سے نکال نہیں سکی تھی۔ وہ رات اس پر اس قدر حاوی ہو چکی تھی کہ جب بھی آیت یاد کرتی خود کو ختم ہوتا پاتی۔
وہ لڑکی پپا پریشے دادا بش کی چھوٹی بیٹی تھی، وہ عمر میں مجھ سے چھوٹی ہے، اس کی حالت میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ وہ زاروں قطار ہوتے برہان کے سینے سے لگی، جبکہ برہان دادا بش کی بیٹی کا نام سن شاکڈ ہوا، جبکہ آیت کو خود میں زوروں سے بینچا۔ جان لوگ واپس جا رہے تھے، بڑی امی کے ساتھ ان سب کو خدا حافظ کرتے گھر میں داخل ہو چکی تھی۔ بڑی امی کچن میں مصروف ہوئی تو میں گیند لیتے خود سے کھیلنا شروع ہوئی۔ میں کھیلتے کھیلتے لان میں چلی گئی، تبھی وہاں میں نے کسی لڑکی کے رونے کی آواز سنی۔ مجھے لگا تھا جیسے میں نے ملازموں کے کمروں کی طرف کسی آدمی کو جاتے دیکھا۔ میں گیند وہیں چھوڑ اس طرف چل پڑی، ہور سہان کے سامنے بیٹھتے بتانا شروع ہوئی۔ اس بچی کو لیتے ایک روم میں گھسا۔ میں نے صرف چیخنے کی آواز سنی تھی۔ میں نے بہت بار کوشش کی پاپا کو سچ بتا سکوں، لیکن کبھی خود میں ہمت نہیں اکٹھی کر پائی۔ میری آنکھوں کے سامنے پریشے کی زد تار تار ہو چکی تھی۔ میں خوف سے سہمی کام اٹھی تھی۔ میں نے وہ سب کچھ صرف دیکھا تھا، لیکن وہ میرے ذہن باعث نقش ہوا کہ میں کبھی بھی ان سب کو بلا نہیں سکی۔ جیسے وہ آدمی وہاں سے نکلتے گیا، میں خوف سے سہمی وہیں جوڑی بیٹھی تھی، تبھی وہاں دادا بس کو دیکھا تھا، جو پریشے کو اٹھاتے روتے ہوئے وہاں سے بھاگا تھا۔ میں نے بھی ان کے پیچھے ہی دوڑ لگائی تھی، لیکن میں اس قدر ڈر گئی تھی کہ لان کے باہر وہیں گندے پانی میں گر گئی۔ وہ ہچکیاں باندھے زاروں قطار رونا شروع ہوئی۔ برہان کی لگے تنی تھی، کون تھا وہ سپاٹ داڑھ میں انداز میں بہت دھیمے سے آیت کا چہرہ ہاتھوں کے پالوں میں بڑھتے گویا ہوا۔ آیت کے ہونٹ مسلسل کانپ رہے تھے، وہ جیسے مشکل سے سانس لے پا رہی تھی۔ آیت مجھے بتاؤ۔ برہان اس کی آنکھوں سے آنسو چونے تو وہ کرب سے آنکھیں بند کر گئی۔ فیصل آیت اس کے کان کے قریب ہو سرگوشی کرتے وہیں بے جان ہوئی۔ آیت اس سے پہلے وہ گرتی مقابل نے اس کو باہوں میں بڑا تھا۔ جانتے ہو وہ شخص کون تھا؟ اور کی آنکھیں بھیگی۔ فیصل شاہ وہ جانور تھا جس نے سہان شاکڈ ہوتا بے یقینی سے کھڑا ہوا، جبکہ مٹھیاں باندھے ضبط کرنے کی کوشش کی۔ فیصل شاہ وہ غصے سے لال ہوتا چیخا، جبکہ ساتھ ہی روم سے باہر نکلا۔ اور اچانک سے اس کا اتنا غصہ دیکھ اس کے پیچھے لپکی آیت نے فیصل نام لیا۔ اس کا مطلب؟ وہ آیت پر کمر ڈالتے خود کے وال نوچنا شروع ہوا۔ اس کا مطلب برہان کی رگیں تنی تھی، دماغ اور دل ایک ہی سپیڈ پر رفتار پکڑ چکے تھے۔ ایسا چاہ وہ آگ بگولا ہوتے مٹھیاں بیندے کبر سے پسٹل نکال کے سہان کہاں جا رہے ہو؟ اس سے پہلے سہان گھر سے نکلتا ہو ڈرتے اس کے راستے میں حائل ہوئی۔ میں اس فیصل شاہ کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، اس کی جان اپنے ہاتھوں سے لوں گا۔ میں نے اس جانور کو بہت ڈھونڈا، اگر مجھے علم ہوتا تو میں بہت پہلے اس فیصل شاہ کی کہانی ختم کر دیتا۔ وہ لال آگ کی سلگتی چنگاریوں جیسی آنکھوں میں بڑک تو خور نے مشکل سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کنٹرول کرنا چاہا۔ ریلیکس، تمہیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، میں خود اس کو سزا دوں گی، یقین کرو میرا، تمہیں اس قانون کو اپنے ہاتھوں میں لینے کی ضرورت نہیں۔ اس نے صرف ایک یہی گناہ نہیں کیا۔ اگر تمہیں میں اس کے بارے میں سب کچھ بتاؤں گی تو تم تو وہ برداشت نہیں کر سکو گے۔ کیسے چھوڑ دوں اس کو؟ اس کی اتنی جرأت کیسے ہوئی؟ ماضی میں کی اس کے سبھی گناہوں کی سزا میں خود دوں گا۔ خور کا ہاتھ جھٹکتے اس کو پیچھے کرتے تیزی سے گھر کے ڈور سے نکلتے، ساتھ ہی باہر سے اس کو بند کر گئے۔ سہان اور چیخی تھی، جبکہ ساتھ ہی زور سے دروازہ پیٹا۔ برہان آیت جو بے ہوش ہو چکی تھی ایک دم سے ہوش میں آتے برہان کو پکارا۔ وہ بیڈ سے اٹھتے ڈریسنگ روم کی طرف لپکی، جہاں سے آوازیں آ رہی تھی۔ برہان اس کو پسٹل لوڈ کرتے دیکھ ڈر سے گھبرائی۔ میں فیصل شاہ کو وہ موت دوں گا کہ وہ مرنے کے بعد بھی سکون نہیں پائے گا۔ وہ جو واپس پلٹا تھا، آیت کو سامنے ساکت کھڑے دیکھ غصے سے لال ہوتے کہتا، آگے بڑھنا نہیں۔ وہ مرے قدموں سے اس کے پیچھے لپکی تھی، جبکہ تیزی سے بھاگتے وہ روم کے ڈور کے ساتھ چپکی تاکہ اس کو جانے سے روک سکے۔ تم ایسے کچھ نہیں کرو گے، میری بات سنو، آیت گھبرائی آواز میں بولی تو برہان نے وحشت سے بڑی نگاہیں اس پر گاڑی۔ آیت پیچھے ہٹو، اس کو میں سزا دیے بنا نہیں رہ سکتا۔ اس کا مطلب اس شخص نے تمہیں 3 سال پہلے کوٹھے وہ چباتے جیسے سب کچھ یاد کرنا شروع ہوا تھا۔ اس کا باس نہیں چلا تھا کہ وہ ابھی اس کے سامنے ہوتا اور وہ اس کا برا حشر کر دیتا۔ برہان تمہارے ایسے اس کو مارنے سے کچھ نہیں ہوگا، جو 8 سال پہلے ہوا وہ واپس سے ٹھیک نہیں ہو جائے گا۔ خدا کا واسطہ مات مارنے کی بات کو میں نہیں چاہتی، تم اس کے قاتل بنو، میں مزید کوئی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی۔ تم چاہتی ہو میں اس کو ایسے زندہ مزید لوگوں کی زندگیاں تباہ کرنے دوں؟ وہ قہر بڑی نظریں آیت پر ڈالتے ساتھ ہی اس کو بازو سے جھٹک گیا۔ مجھے کچھ لینا دینا نہیں اس جانور سے، وہ بھی منہ کے بال ہی تھی، جبکہ ساتھ ہی مقابل کو پوری طاقت لگائے دھکا دیا۔ وہ ہلکا سا پیچھے ہوا تھا۔ کیوں تم میری تکلیف سمجھ نہیں رہے؟ کیوں تم مجھے زندہ ہی ختم کر دینا چاہتے ہو؟ وہ خود کے بالوں کو نوچتے روتے اس کے سامنے ہوئے۔ برہان نے بے یقینی سے اس کو دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے، تم مارو
اس کو پھر کیا ہوگا؟ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا کیا؟ میرا پورا وقت میں بھول جاؤں گی کیا؟ پریشے کی زندگی نارمل ہو جائے گی؟ بتاؤ مجھے برہان۔ آیت اس کے قریب ہوئی تھی، کیا بتاؤ گے اس دنیا کو کہ تم نے اس جانور کو کیوں مارا؟ کیا دنیا کے سامنے اپنی عزت کا تماشا بناؤ گے؟ وہ ٹھنڈے برف کے مانند پڑتے ہاتھوں سے اس کا گرم تپش سے آگ جیسا چہرہ اپنے پیادوں میں بڑھ کے جانتی ہوں، جو کچھ میں نے تمہیں بتایا ہے وہ برداشت کرنا مشکل ہی نہیں، بہت بڑا امتحان ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کیا وجہ تھی یہ سب کچھ اپنے دل میں چھپا کے بیٹھ گئی میں چاہتی تو اپنے باپ کو بتا سکتی تھی سہان۔ جانتی ہوں مجھے سہان سے اتنا لگاؤ کیوں تھا؟ کیونکہ اس نے میرا درد محسوس کیا، وہ تکلیف سمجھ خاموش لبوں پر پھیلا گیا۔ وہ میرا محافظ بنے ہوئے تھا، میرے اقبال بتانے پر سب کچھ خاندان میں ختم ہو سکتا تھا۔ پاپا نے اس رات مجھے اپنی آغوش میں بڑھتے دنیا کی نظر سے چھپا لیا۔ داتا بش اپنی بیٹی کو لیتے بنا کچھ کہے غائب ہو گیا۔ برہان، لڑکی کی عزت کانچ کی طرح بہت نازک سی ہوتی ہے۔ پاپا چاہتے تو شاہ ہاؤس میں تماشا لگا سکتے تھے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ میری ماں میرے ساتھ ہوئی ہر چیز سے بے خبر ہے، کیوں تم سب کو اس عزیز سے گزارنا چاہتے ہو؟ میں کچھ برداشت نہیں کر سکتی۔ آیت کی آنکھیں بھیگی۔ اپنا درد بیان کر کے تو برہان نے کرب سے آنکھیں بند کی۔